اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آج ٹل پارا چنار روڈ کا جو مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو کوہاٹ پارا چنار انٹرنیشنل ہائی وے ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے پاک یوتھ موومنٹ کے اپنے پیج پر ایک پوسٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے یہ پورا دکھایا ہے کہ کوہاٹ پارا چنار کا جو انٹرنیشنل روڈ ہے یہ سی پیک میں ٹاپ سکیم کے طور پر شامل تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کن وجوہات کی بنا پر تمام سی پیک کی اسکیمیں کمپلیٹ کی جا رہی ہیں، لیکن کوہاٹ پارا چنار روڈ کو اس میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جنوبی پختونخوا کا سب سے اہم منصوبہ ہے۔ کوہاٹ، ہنگو، دوآبہ، ٹل، صدا، پارا چنار، یہ علاقے جو ہے یہ انتہائی پسماندہ علاقے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک سرحدی علاقے میں شامل ہے اور پارا چنار خود افغانستان کے کئی جو صوبے ہیں ان کو ملاتا ہے، اور پھر یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ بھی ہے۔ یہ موٹر وے اگر تعمیر ہوتی تو یہاں سے یہ کابل تک بآسانی جا سکتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں تک بھی اس موٹر وے سے استفادہ ہوتا۔ پتہ نہیں پاکستانی جو حکمران ہیں، جو لوگ پالیسی میکرز ہیں، انہوں نے اس روٹ کو کیوں نظر انداز کیا ہے۔ کوہاٹ سے پارا چنار تک یہ جو روٹ ہے، یہ علاقہ جو ہے کافی کروڑوں کی آبادی اس کے اوپر پڑی ہے، لیکن اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا، اور اس کی بجائے سوات، مانسہرہ، چکدرہ، یہ جو روڈز ہیں اور ان علاقوں میں موٹر وے تعمیر کیے گئے، سوات کی موٹر وے، چکدرہ کی موٹر وے، دیر تک موٹر وے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے موٹر ویز، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جنوبی پختونخوا کو یکسر نظر انداز کر کے ان علاقوں میں تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسرے سائڈ پر یہ جو انٹرنیشنل ہائی وے ہے، پارا چنار کوہاٹ انٹرنیشنل جو موٹر وے ہے، سی پیک میں شامل ہونے کے باوجود حکومت نے اس کو نظر انداز کی ہے۔ سب سے پہلے تو ان علاقوں کے جو منتخب نمائندے ہیں، ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، ان کو آواز بلند کرنی چاہیے اپنے اپنے اسمبلیوں میں۔ یہ جو بہت بڑا منصوبہ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، تاکہ وہ اس منصوبے کو قابل عمل بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس منصوبے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، اس منصوبے کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا جنوبی پختونخوا کا اتنا بڑا علاقہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم سب یہ جو علاقے میں یہ جو لوگ آباد ہے، کیا ہم سے سوات کے لوگ زیادہ پاکستانی ہیں؟ ہم سے چکدرہ کے لوگ جو ہے وہ زیادہ محب وطن ہیں؟ کیا یہ ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ اس علاقے کو آپ ترقی دیں؟ اور اس علاقے میں اگر موٹر وے بنتی ہے تو کوہاٹ سے پارا چنار تک یہ علاقہ انتہائی جو پسماندہ علاقہ ہے، یہ بہت بڑی جو ہے یہ ترقی کر سکتی ہے، یہ پورا علاقہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن اس علاقے کو پورا نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اس علاقے کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ کیوں اس پر خاموش ہیں؟ یہ وہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ان کو کیوں پتہ نہیں ہے کہ یہ سی پیک میں شامل ہے، یہ کوہاٹ پارا چنار انٹرنیشنل ہائی وے سی پیک میں شامل ہے؟ کیوں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کیوں اس کے اوپر آواز بلند نہیں کی؟ وہ اپنی قوم کے پاس کیوں نہیں آئے؟ اگر پارا چنار، صدا، ہنگو تک عوام اٹھ جائیں اور یہ سب لوگ مطالبہ کریں، آواز اٹھائیں، اور یہ ہمارے منتخب نمائندے آگے ہو، ہم ان کے پیچھے ہوں، تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ اور حکومت کیوں ہم کو نظر انداز کر رہی ہے؟ اس حوالے سے وہ کیوں اپنے عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ ہم نے ان لوگوں کو کس لیے منتخب کیا ہے؟ ہم نے تو اسی لیے ان لوگوں کو منتخب کیا کہ وہ اس علاقے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن یہ علاقہ تو دن بہ دن تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔
اب ریسنٹلی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پیج سے بھی شیئر کیا تھا کہ ٹل پارا چنار روڈ اور سدا پارا چنار روڈ کی جو مینٹیننس اور ریہیبلیٹیشن ہے وہ ہم نے شروع کر دی ہے، اور یہ ریہیبلیٹیشن جو شروع ہو چکی ہے اس روڈ کے اوپر، پارا چنار سے سدا اور سدا سے آن ورڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ برادرز آپ اس روڈ کے اوپر تھوڑا آ جائیں، آپ اس مین ہائی وے کو ذرا دیکھ لیں کہ کس طرح اس کی مینٹیننس کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روڈ کو مینٹیننس میں بھی کم کر دیا گیا، پھر اس کے آگے جو روڈ جو اسٹیڈیم کے آگے یعنی مین روڈ جو پارا چنار سے شروع ہے اسٹیڈیم کے آگے ملی کلی تک اس کے کھڈے بھی نہیں بھرے ہیں، اور یہ لوگ آگے صدرہ سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ آگے یہ لوگ ایک ٹکڑا اس کے اوپر تھوڑا سا ٹکڑا ڈالتے ہیں، پھر ایک ٹکڑا ڈال کے آگے گزر رہے ہیں۔ اس روڈ کے کھڈے ابھی تک باقی ہیں، مین روڈ پر بڑے بڑے کھڈے پڑے ہیں، اس میں مٹی ڈالی جا رہی ہے اور یہ کھڈے ابھی تک باقی ہے۔ کیا سدا کے لوگ، کیا پارا چنار کے لوگ اس روڈ پر نہیں گزرتے؟ کیا اس کے تعلیم یافتہ، اس علاقے کے تعلیم یافتہ لوگ اس روڈ پر سفر نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کو یہ مینٹیننس ورک نظر نہیں آتا؟ ہمارا نوجوان کیوں خاموش ہے اس کے اوپر؟ ہمارا نوجوان کیا ایک پوسٹ بھی نہیں کر سکتا؟ کیا ہمارا نوجوان اس پوسٹ کو شیئر بھی نہیں کر سکتا؟ اب کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ تو آپ لوگوں کا روڈ ہے، اس روڈ کی جو مینٹیننس ہو رہی ہے، یعنی موٹر وے تو بہت دور کی بات ہے، اس روڈ کو دوبارہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی دوبارہ بھی نہیں بنائیں گے، صرف مینٹیننس کریں گے، اس روڈ کو کی ریہیبلیٹیشن کریں گے۔ کروڑوں فنڈ اس ریہیبلیٹیشن کے لیے دیا گیا ہے۔ اب ریہیبلیٹیشن کی حالت یہ ہے کہ یہ پورا بالکل ناقص طور پر تعمیر ہو رہا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن بہت انتہائی ناقص ہے، یعنی کھڈوں کو چھوڑ کر، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو پارا چنار کا مین چیک پوسٹ ہے اس سے آگے آپ جتنے آپ جائیں گے وہاں پر آگے بڑے بڑے کھڈے چھوڑ دیے گئے ہیں، پھر تھوڑا سا ایک دو لیئر بیچومین کے ادھر ملیکلی کے ساتھ ڈالے گئے ہیں، پھر ملیکلی سے آگے آپ جتنا آن ورڈ جائیں گے صدرہ کے پاس ایک چھوٹا سا روڈ کا ایک حصہ بنایا گیا ہے، پھر آگے اسی طرح چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ اس کے اوپر کیوں خاموش ہیں؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، پارا چنار کا، سدا کا، ہنگو کا، بگن کا یہ نوجوان کیوں خاموش ہے اس اتنے بڑے کام کے اوپر؟ باقی پاکستان میں آپ دیکھو بڑے بڑے موٹر ویز بن رہے ہیں، بڑے بڑے تعمیرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو جنوبی پختونخوا کا یہ جو قبائلی علاقہ ہے، کروڑوں آبادی اس کے اوپر پڑی ہے، یہ انٹرنیشنل ہائی وے ہے، یہ کسی گاؤں کا روڈ نہیں ہے، یہ کسی شہر کا روڈ نہیں ہے، یہ دو ملکوں کو کے کئی بارڈرز کو ملاتا ہے، یہ کئی بارڈرز کو یہ ٹچ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ کیوں ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اور پھر مینٹیننس کا کام جس لیول پر ہو رہا ہے، کیا یہ اس کے PC1 میں یہی تھا کہ آپ اس کے اندر جو ہے کھڈے کو چھوڑتے جائیں اور آگے چلتے جائیں؟ کیا کوئی ایک بندہ نہیں ہے کہ PHA کا خیبر پختونخوا کی جو روڈز اتھارٹی ہے، ہائی وے اتھارٹی ہے، ان کا کوئی بھی بندہ نمائندہ نہیں ہے؟ وہ اس کو نہیں چیک کر رہا؟ کیا اس کے اوپر کوئی کنسلٹینسی نہیں ہے، کوئی کنسلٹنٹ مقرر نہیں ہے کہ جو اس روڈ کے ورک کو چیک کرے، اس کی کوالٹی کو دیکھے کہ آیا یہ روڈ کا کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ روڈ تو یہ تو برسوں کے بعد کبھی کوئی روڈ تعمیر ہوتا ہے، اور اس روڈ میں جو مینٹیننس کا کام ہے وہ بھی صحیح طرح نہیں ہو رہا ہے۔ تو سارے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ سب مل کر اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اور یہ آپ کی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح PC پیک میں ڈالا گیا ہے موٹر وے ہم ہر حال میں ہمارا مطالبہ ہے اس کے اوپر موٹر وے تعمیر کی جائیں، اور ساتھ جو مینٹیننس ہو رہا ہے اس روڈ کا یہ ناقص مینٹیننس ہے۔ آپ آج اس روڈ کے اوپر جائیں، کئی کھڈے چھوڑ کے آگے یہ لوگ چل رہے ہیں، مطلب کوئی کھڈا برنے کے بغیر سیدھا جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر پرائم منسٹر کے پیج پر اس کا جو پورٹل ہے اس پر ہم نے کمپلین کیا تھا۔ اس کمپلین کے اوپر ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو جواب دینے والے ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم سدا پارا چنار روڈ کا
अच्छा मेंटेनेंस कर रहे हैं। हम इसको तामीर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसका अच्छा मेंटेनेंस कर रहे हैं। अच्छे मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हम इसके ऊपर ब्लैक टॉप डाल रहे हैं। अब ब्लैक टॉप आपने मलिक अली से आगे रोक दिए, क्यों रोक दिया ये ब्लैक टॉप? जिस तरह रोड चल रहा था उसी तरह चलना चाहिए ना आगे, क्यों आपने स्टॉप कर दिया और फिर छोटे छोटे टुकड़े आप डाल रहे हैं? ये क्या है? ये कैसी तामीर जारी है? सब मिलकर इसके ऊपर आवाज उठाएं, और साथ ही जो मोटर वे का मंसूबा है, हम अपने चारों मुंतखब नुमाइंदों, बल्कि हंगू के भी मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, उन सबसे 10 बस्ता अपील करते हैं कि आप इस मसले को उठाएं असम्बलियों में और इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें। पाराचिनार कोहाट का जो इंटरनेशनल हाईवे है, इसको मोटरवे से क्यों निकाल दिया गया? इस पे मोटरवे क्यों नहीं बना रहे हैं अभी तक? और बाकी जो सिपैक के काम हो रहे हैं, ये सिपैक में शामिल होने के बावजूद इसको क्यों सख्त खाने में डाल दिया गया है? हम सारे दोस्तों से ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर आप सब मिलकर आवाज़ बुलंद करें, और आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारी आवाज़ को सुन लिया।